السلام علیکم۔ مسافر کی نماز کا بیان، مسافر کیا کرے گا؟ سوال، سفر پہلے سمجھنا چاہیے۔ کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہوتا ہے؟ جواب، شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے۔ یہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیانی چال معتبر ہے، پیدل چال، درمیانی درجے کی چال، اور دن سے سب سے چھوٹا دن، چھوٹے سے چھوٹا دن مراد ہے۔ سوال، درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے؟ اور 3 دن کی مسافت کتنے میل کی ہوتی ہے؟ جواب، درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل یہ کوئی 73-75 کلومیٹر بنے گا۔ یہ ایم آئی کو وی ایس کلومیٹر سے گوگل پہ سرچ کرو، تقریباً 73 یا 75 اتنا کوئی آئے گا۔ اچھا، 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے۔ سوال، اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، یہ مسافر ہو گیا، خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ اگر تیز سواری جلدی پہنچ گئے تو پھر بھی مسافر ہو گیا۔ مسافر کی نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ مسافر، یہ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے، یعنی 4 رکعت کے بجائے وہ 2 رکعت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنی حال پر رہتی ہے۔ مغرب کے 3 فرض 3 ہی پڑھے گا، وتر 3 ہی پڑھے گا، صبح کے 2 ہیں، فرض 2 ہی پڑھے گا، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سوال، 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قصر کہتے ہیں۔ کاف 2 نقطہ ہے، جو 2 نقطے اس میں ہوتے ہیں، صاد رے، قصر کی نماز، یہ اصطلاح ہے، یہ سمجھو، کبھی کتابیں پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے، قصر کہتے ہیں۔ سوال، مسافر کس وقت سے قصر شروع کرے؟ قصر کی نماز کس وقت سے شروع کرے؟ جواب، جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے اس وقت سے قصر کرنے لگے۔ اپنی آبادی اور گاؤں کے استعمال کی چیزیں، گراؤنڈ ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، اور جو گاؤں والے اس کو استعمال کرتے ہیں، گاؤں کے لیے جو چیزیں ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ مسافر کب تک قصر کرے؟ جواب، جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے۔ جب 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو پھر وہ مقیم بن جائے گا۔ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے۔ سوال، اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا، 15 دن کا نہیں تھا، 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا، لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر بھی کام پورا نہ ہوا، اور پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طرح چلتے چلتے 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ سال گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، لیکن 2 دن 4 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ ابھی 2 دن میں کام ہو جائے گا، پھر چلوں گا، پھر نہیں ہوا، پھر 2 دن کا ارادہ کر لیا کہ ابھی ہو جائے گا، 4 دن کا ارادہ، 10 دن سے کم کا ارادہ کر لیا نا، 15 دن سے کم کا ارادہ کر لیا، 10 دن کر لیا، 12 دن ٹھہروں گا تو میرا کام ہو جائے گا، 15 دن کا ارادہ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ جواب، جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے نماز قصر پڑھنا چاہیے۔
اور اسی حالت میں 15 دن سے زائد بھی گزر جائے تب بھی کچھ مذائقہ نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ذرا سمجھو، اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ مسافر 2 رکعت پڑھنے تھے لیکن اس نے 4 پڑھ لیے۔ جواب، اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا، یہ آخری قاعدہ فرض ہوتا ہے تو دوسری رکعت پر اس کا قاعدہ فرض ہوگی کیونکہ اس کی 2 رکعت نماز تھی، تو آخر میں سجدہ ساوا کر لینے سے نماز ہو جائے گی۔ کیوں یہ سجدہ ساوا؟ اس وجہ سے کہ اسلام، جو لفظ سلام ہم کہتے ہیں، یہ واجب ہے، اور اس واجب میں اس نے تاخیر کی کیونکہ اس نے 2 رکعتیں اور ملائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قصدن ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں۔ اگر قصدن وہ 4 پڑھ رہا ہے تو پھر گناہ ہوگا، اور بھولے سے ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائے گی، تو پھر 2 رکعتیں نفل اور 2 فرض بن جائے گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، 4 نفل ہو جائیں گے، فرض پھر دوبارہ پڑھے۔ دوسری رکعت پر اس کا بیٹھنا فرض تھا، اس نے فرض ادا نہیں کیا، سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ پورا نماز پھر پڑھے گا اور وہ نماز اس کی نفل بن جائے گی۔ سوال، اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب، امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ سوال، اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب، مسافر اپنی 2 رکعتیں، وہ تو امام ہے نا، مسافر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ جیسے وہ سلام پھیرے گا سیدھا یہ آواز لگائے گا اونچی آواز سے کہ پیچھے لوگ سن سکے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، میں مسافر ہوں، مقیمین اپنی نماز پوری کرے، مقامی لوگ اپنی نماز پوری کرے، اس طرح بات کرے گا وہ۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائے، وہ سلام نہ پھیرے کھڑے ہو جائے اور اپنی اپنی 2 رکعتیں پوری کر لے، لیکن ان دونوں رکعتوں میں فاتحہ اور سورت نہ پڑھے، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ ساوا بھی نہ کرے۔ یہ امام کے پیچھے تھے نا، تو امام کے پیچھے جو نماز پڑھتے ہیں، یہاں تو مجبوری کی وجہ سے پھر وہ کھڑے ہونا پڑا کیونکہ وہ مقیم تھے، اور امام کے پیچھے سجدہ ساوا بندے کے اوپر نہیں آتا، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ نہیں آتا۔ اور امام کے پیچھے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو سورت بھی نہیں پڑھتا، بندہ سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، تو کھڑا ہو جائے، سورت نہ پڑھے اتنی دیر تک کھڑا رہے، اور سورت فاتحہ نہ پڑھے اتنی دیر تک کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سورت تو نہیں آئے گا، صرف خالی رکعتیں ہیں تو صرف سورت فاتحہ آئے گا، یہ تو مثال کے لیے ہم نے سمجھا رہے تھے۔ سوال، چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب، چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکے، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر درمیان نماز میں ریل یا جہاز کے گم جانے سے نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلہ کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ قبلہ اس طرف ہے تو آپ نے اس طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی، تو ریل گم گیا اس طرف، تو آپ کا منہ تو ادھر ہو گیا نا، تو سیدھا آپ نے پھر منہ اس طرف کرنا ہے۔ اگر اس طرف نہیں کیا، قبلہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو کلک کرو، اس طرح کوئی ویڈیو مس نہ کرو، ساتھیوں کو بتاؤ، اور انشاءاللہ ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ السلام علیکم۔